بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فلیستنصر ومن استجمر فلیوتر۔ یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے، یہاں اس کا رقم ہے 341۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اسے اپنی ناک بھی جھاڑ لینی چاہیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ضروری ہیں اور ایک ترتیب سے دھونے ضروری ہیں وہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ یعنی ہم اپنے منہ کو، چہروں کو دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے کوہنیوں تک، اس کے بعد سر کا مسح کریں گے اور پھر دونوں پاؤں دھو لیں گے۔ تو یہ اعضاء ہیں جن کو اسی ترتیب سے دھویا جاتا ہے تو وضو ہوتا ہے۔ لیکن یہ وضو کس لیے ہے؟ نشاط ہو، تیاری ہو، پاکیزگی ہو، اور صرف پاکیزگی نہیں، پاکیزگی کا احساس ہو۔ تو حضور نے یہ تلقین کی کہ جب تم وضو کرتے ہو تو چہرے کو دھوتے ہو، چہرے کو دھوتے وقت اگر ناک میں کوئی چیز ہے تو وہ الجھن کا باعث بھی بنے گی، اور پاکیزگی کے احساس میں جو ایک خاص طرح کا نشاط ہوتا ہے اس میں بھی حجاب ہوگی، اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لو۔ جب اس کو صاف کر لو گے تو وہ نشاط پیدا ہو جائے گا طبیعت میں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ لازم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایسی تلقین حضور نے اس اصل مقصد کو سامنے رکھ کر کی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ جس وقت تم صفائی کرتے ہو، ظاہر ہے کہ اس وقت کی سادہ بدوی زندگی ہے، اس میں ہر جگہ پانی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو جس طرح اب ہمارے پاس تولیے میسر ہوتے ہیں یا ٹیشو پیپر سے ہم صفائی کر لیتے ہیں، بعض اوقات پانی نہ ہو تو وہاں مٹی کے ڈھیلے ہی ہوتے تھے، کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے کریں گے۔ تو آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ یاد دہانی ہوتی رہے، تو جیسے یہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ ہر چیز میں دائیں کا اہتمام کریں تو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ مجھے وہ کام کرنے چاہیے کہ میں قیامت میں اٹھوں تو میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، کیونکہ یہ اطلاع ہمیں مل گئی ہے کہ نیک و کاروں کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ تو دائیں ہاتھ کا اہتمام یہ کوئی ایک ہاتھ کی دوسرے پر ترجیح نہیں ہے، اس اطلاع کی وجہ سے اس کی یاد دہانی ہوتی رہے ہر موقع کے اوپر۔ اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ چیزوں کو طاق رکھا جائے، یعنی 3، 5، 7 اس کا اہتمام کیا ہے۔ نمازوں میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہماری دن کی نمازیں مغرب پر طاق ہو جاتی ہیں اور ہماری رات کی نمازیں تہجد پر طاق ہو جاتی ہیں۔ آپ عام طور پر چیزیں لیتے وقت بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے بیان کر دیا کہ ہر چیز اس دنیا میں زوجین کی صورت میں پیدا کی گئی، توام جوڑے کی صورت میں، پیر ہے، اس میں خیالات، افکار، تصورات، ہر چیز میں یہی اہتمام ہے۔ یہاں تک کہ جس کشمکش میں ہمیں ڈالا گیا ہے وہ بھی اصل میں ہماری جبلتوں اور ہمارے اخلاقی شعور کی کشمکش ہے، وہ بھی ایک جوڑا ہی ہے۔ اس میں سے بھی جب دونوں کو آپ ہم آہنگ کر دیتے ہیں تو خیر وجود میں آ جاتا ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو شر وجود میں آ جاتا ہے، تو اسی کشمکش میں ہے۔ تو ہر چیز دنیا کی زوجین ہے، وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْن، قرآن نے بیان کیا اس کو۔ اور ان سب مخلوقات میں جس طریقے سے زوجین کا اصول ہے، یعنی یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے، ان میں سے جوڑے کے ہر فرد میں کچھ نقائص رکھ دیے گئے ہیں، وہ اس سے تکمیل پاتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر تمام مخلوقات کا مخلوق ہونا بالکل واضح رہے، ان کی احتیاج، ان کا محتاج ہونا ایک دوسرے کے محتاج بنا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی احتیاج کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں کہ حل نکل آئے۔ اللہ اس سے بالاتر ہے، وہ تنہا ہے۔ تو ہر جگہ حضور اس کا اہتمام کرتے تھے کہ چیزوں کو وطر رکھا جائے، طاق رکھا جائے، تاکہ اللہ کی توحید کی بھی یاد دہانی ہوتی رہے ہر موقع پر۔ تو دیکھیے اس میں یہ اس وقت بیت الخلاء کے آداب زیر بحث ہیں، یا وضو، یا اسی طرح سے طہارت۔
فرمایا کہ جو ڈھیلے تم لیتے ہو وہ بھی کوشش کیا کرو وطر لو، طاق لو، یعنی 3 5 ان کو لے کے صفائی کرو۔ تو یہ کوئی یہاں کے ساتھ خاص ہدایت نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کا یہی طریقہ تھا۔ تو اس سے مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ہر وقت اس کا احساس رہے، یعنی دائیں کا اہتمام کریں تو یہ یاد رہے کہ مجھے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملے، اور ہر چیز میں طاق عدد کا اہتمام کریں تو ہر وقت یاد رہے کہ دنیا میں تو اگرچہ میں انہی زوجین میں الجھا ہوا ہوں، لیکن وہ یگانہ اور یکتا اور احد ہے جس کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ علامتی چیزیں، ایسی علامتی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ یاد دہانی کریں۔ یہ علامتی چیزیں ہماری زندگی میں بار بار توجہ دلانے کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ تمام عبادات بھی اصل میں کیا ہیں؟ علامتی اظہار۔ یعنی نماز کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو کیا آداب وجود میں آنے چاہیے؟ یہ رکوع سجدہ اس کی علامتیں بن جاتی ہیں۔ روزہ ہمیں مجسم اطاعت بنا دیتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا کے ہم گویا اس علامت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حج میں تو یہ چیز شیطان کے خلاف جنگ کی پوری تمثیل بن جاتی ہے۔ تو عبادات کا معاملہ بھی یہی علامتی ہے، اور علامتی چیزیں کیوں اختیار کی جاتی ہیں؟ ان کے لیے قرآن کی تعبیر ہے شاعر اللہ، اللہ کی قائم کردہ علامتیں۔ یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان حقیقتوں پر توجہ دلاتی رہے، یاد دہانی کراتی رہے ان کی۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوہ من ماء وعنزہ یستنجی بالماء۔ دیہاتی زندگی ہے، اس میں لوگ بالعموم جیسے کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ جاتے ہیں باہر، جا کے رفع حاجت کر لیتے ہیں، اس میں بعض اوقات پانی بھی نہیں ہوتا، مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت سی روایتوں میں یہ توجہ دلائی جائے گی کہ یہ صرف مجبوری کی چیز ہے، یعنی جب پانی میسر نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ پانی سے استنجائی کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں صحابہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو پانی کا اہتمام کر کے جاتے تھے، یعنی عام طور پر نہیں ہے میسر تو پھر تو مجبوری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا اہتمام کر کے جاتے تھے اور ہم خود ساتھ ہوتے تھے۔ چنانچہ میں اور ایک اور لڑکا، ہم نے باقاعدہ پانی کا وہ برتن اٹھایا ہوتا تھا، یعنی برتن کہیں یا مشکیزہ سا کہیں، پانی کا اٹھایا ہوتا، چمڑے سے بنا لیتے ہیں چھوٹا سا مشکیزہ، اس کو کہتے ہیں داوا۔ پانی کا بنایا ہوتا تھا اور ہم نے ہاتھ میں ایک برچھی بھی لی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کی زندگی ہے جس طرح کی، اور فرمایا یستنجی بالماء، عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہی سے استنجا کرتے تھے۔ تو پانی ہی اصلاً مطلوب ہے، اسی سے طہارت کا صحیح احساس بھی ہوتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کہیں نہیں ہے پانی تو آپ نے اگر مٹی کے ڈھیلوں سے خشک کر لیا یا کوئی ٹیشو استعمال کر لیا یا کوئی اور چیز استعمال کر لی تو اس سے بھی وہ لازمی طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی اب اتنی طہارت ہی سے اگر فرض کیجئے کہ تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھی جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آدمی کو اگر پانی ہو تو پھر پانی ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو اس کو انہوں نے بیان کیا۔ اس میں کچھ اور روایتیں بھی ہیں جن میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے اس سے کہ پانی میسر ہو تو پھر جیب میں ڈھیلے لے کے نہیں نکلنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی سادہ بات ہے کہ پانی سے صفائی حاصل ہوتی ہے، نہ ہو تو کوئی بھی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، دیہاتی آبادیوں میں اس وقت کے حالات میں وہ مٹی کے ڈھیلے ہی ہو سکتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔